السلام علیکم. سیکنڈ ٹاک کے ساتھ میں ہوں محسن خالد اور ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں مرید اسکانی اور سعد شیخ صاحب. تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ، شکریہ آپ نے یہاں انوائٹ کیا. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو بھائی جان بہت اچھا لگا محسن صاحب ہمیں آپ کے پاس آ کے. اور آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں بھی بہتر. ہاں مرید صاحب، یہ پاکستانی معاشرہ اور فیمنزم دونوں اکٹھے کیوں نہیں بیٹھ رہے؟ یار، جہاں تک بات ہے پاکستانی معاشرہ اور فیمنزم کی، دیکھیں پہلے ہمیں یہ کلیئر کرنا ہوگا کہ فیمنزم کو یہاں پہ پیش کس طرح کیا گیا، یا شروع سے جب بھی فیمنزم دنیا میں آئی ہے تو اس کو کاؤنٹر کس طرح کیا گیا ہے. وہ یہ کہ فیمنزم کو کہا گیا کہ یہ انٹی مذہب ہے یا انٹی ریلیجن ہے اور آپ کی معاشرے کی اقدار کے خلاف ہے. بہت سارے کرداروں نے اس پہ اچھا خاصا کردار ادا کیا اور یہ بتایا گیا کہ فیمنزم آپ کے معاشرے کے خلاف ہے، آپ کے اخلاقی اقدار کے خلاف ہے اور آپ کے سماج کے خلاف ہے، پتہ نہیں یہ ہے وہ ہے. تو اسی وجہ سے اس کو جو ہے فیمنزم کو ادھر ایکسیپٹ ہونے نہیں دیا جا رہا ہے. حالانکہ اگر فیمنزم کی صحیح معنوں میں تاریخ پڑھی جائے اور اس کی جو روایتیں ہیں اور اس کی جو جدوجہد ہے عورتوں کی وہ پڑھی جائے، مجھے لگتا ہے فیمنزم کی ایک بہت ہی خوبصورت جدوجہد ہے، بہت خوبصورت تاریخ رہی ہے عورتوں کی. فیمنزم ایکچولی ہے کیا نا؟ فیمنزم اگر ہم بات کریں فیمنزم کی تو ہے کیا؟ فیمنزم ہے کہ عورتوں کو انسان سمجھا جائے. اب عورتوں کو انسان سمجھنے کا مطلب ہے کہ وہ سب کو وہی حقوق دیے جائیں جو ہر انسان کے ہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. تو عورتوں کو انسان سمجھنے میں کیا پرابلم ہے؟ مرید بھائی میں آپ کی بات کو عزت دیتا ہوں اور جو ہے ایگری کرتا ہوں آپ کے پوائنٹ آف ویو سے. ہر بندے کا اپنا نظریہ ہوتا ہے، لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں اور جو ہمارے معاشرے میں فیمنزم کا مطلب بنا لیا گیا ہے اس میں بہت فرق ہے. اور آپ دیکھیں فیمنزم ہمارے معاشرے میں بے حیائی اور فیمنزم کا کوئی میرا خیال ہے خاصا مختلف مطلب نہیں ہوگا. دونوں چیزوں کا ایک ہی مطلب ہے، بے حیائی پھیلا لو یا فیمنزم پھیلا لو. آپ آپ جو بات کر رہے ہیں عورتوں کے حقوق کی اور عورتوں کو برابر کا حق دینے کی، تو وہ بے حیائی سے نہیں دیا جاتا. اس کے لیے ہمارے دین میں بھی کہا گیا اور ہم اس چیز کو اگر لے کے چلیں تو ہم برابر کا حق دے سکتے ہیں. لیکن فیمنزم کے نام پہ بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے. عورت مارچ ہوتی ہے، عورت مارچ میں مختلف قسم کی بے حیائیاں پھیلائی جاتی ہیں، عجیب و غریب سے پوسٹر اٹھا کے لکھ کے میرا جسم میری مرضی. جبکہ ہم میرا خیال ہے ہم ایک اسلامک جمہوریہ ملک سے تعلق ہے ہمارا، اور ہمیں یہ چیز جو ہے شوبھا نہیں دیتی، اچھی نہیں لگتی کہ ہماری عورتیں جو ہیں وہ اس طرح سے باہر نکلیں اور یہ سارا ایک ماحول اختیار کریں. جبکہ حقوق کے لیے تو جو ہے نا بہت اچھا ہمارے دین نے اس میں قرآن میں حدیثوں میں بتایا ہے کہ عورت کے حقوق کس طرح سے دیے جائیں گے اور کیسے دیے جائیں گے. تو میرے خیال میں یہ فیمنزم ورڈ جو ہے نا یہ بے حیائی سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ مجھے سمجھا سکتے ہیں کہ ان میں بہت مختلف چیز ہے مطلب کی تو مجھے سمجھائیے گا، لیکن میری نظر میں بے حیائی اور فیمنزم ایک ہی ہے، صرف لفظوں کا فرق ہے. مرید صاحب، فیمنزم ہر ملک میں اس کی تحریک چلی ہے اور چلتی رہی ہے. اب سعد بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ بے حیائی پھیلائی جائے، عورت مارچ میں بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے سر، میں کہتا ہوں کہ عورت کا باہر نکلنا زیادہ بے حیائی ہے یا عورت کا ریپ ہونا زیادہ بے حیائی ہے؟ ٹھیک ہے، پاکستان میں گھریلو جو مسائل ہیں، ڈومیسٹک وائلنس ہے، وہ زیادہ بے حیائی ہے، مطلب بڑا بے حیائی ہے، یا کہ عورت کا روڈ پہ نکلنا اور پلے کارڈ اٹھانا، یا بچیوں کے ساتھ 6 سال کی بچیوں، 2 مہینے کے بچیوں، 8 مہینے کے بچیوں کے ساتھ ریپ ہونا زیادہ بے حیائی ہے، یا پھر ان بچیوں کے حق میں بات کرنا زیادہ بے حیائی ہے؟ ٹھیک ہے، بے حیائی کا مطلب کیا ہے آپ کے ہاں؟ اور آپ کہتے ہیں کہ ایک مارچ ہونا بے حیائی ہے، اس مارچ میں عورتوں کا شرکت کرنا بے حیائی ہے، وہ نعرے بے حیائی کیونکہ وہ دکھ رہے ہیں. بھول جائیں فیمنزم کو، بھول جائیں عورت مارچ کو. ٹھیک ہے، یہ فیمنسٹ تو ریپ نہیں کر رہے نا، ٹھیک ہے، فیمنسٹ ڈومیسٹک وائلنس تو نہیں کر رہے نا. آپ کے ملک میں آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں، ہر 6 مہینے میں کتنے بچے ریپ ہوتے ہیں، اور جو رپورٹڈ کیس ہیں، جو رپورٹ نہیں ہوتے غیرت کے چکر میں، حیا کے چکر میں، وہ تو چھوڑیں، کتنی بچیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں کہ فیمنزم کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، بے حیائی فیمنزم کی وجہ سے نہیں پھیلائی جا رہی ہے. بے حیائی ہے اس سماج میں. بے حیائی تب تھی جب یہ سماج وجود میں آیا تھا، بے حیائی تب تھی جب منٹو نے کہا تھا، اور آج تک ہے. فیمنزم تو ابھی پاکستان میں نئی تحریک ہے نا، لیکن بے حیائی شروع سے اس سماج میں ہے. بے حیائی اس کی جڑوں تک ہے، کیونکہ ہم اس کو ایڈریس نہیں کرتے. اس میں ایسی بات نہیں ہے
اس میں آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ کس چیز کو ظاہر کر رہے ہیں، یہ آپ کا اختلاف کس چیز سے، آپ یا آپ کا اختلاف بے حیائی سے ہے، یا آپ کا اختلاف اینٹی فیمنسٹ ہونے سے ہے، اینٹی فیمنزم سے. آپ بے حیائی جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ جو ریپ ہو رہے ہیں اور یہ چیزیں بے حیائی نہیں ہے، یہ گناہ ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں نہ اس میں فیمنزم کا تعلق ہے اور نہ اس میں بے حیائی کا تعلق ہے. یہ وہ ہوس ہے، ان لوگوں کی ہوس ہے جن کو سزا نہیں مل سکتی، جن کو روکا نہیں جا سک رہا، جب کہ یہ چیزیں رکنی چاہیے. آپ بات کر رہے تھے کہ یہ ایجنڈا نہیں ہے، یہ مختلف ممالک میں اس کا اٹھایا گیا، آواز اٹھائی گئی اور اس میں وہ کیا گیا. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں، دیکھیں امریکہ میں اس کی آواز اٹھائی گئی، امریکہ میں فیمنزم کی آواز اٹھائی گئی، اور امریکہ میں آپ بخوبی واقف ہوں گے کہ اس کی آواز سے ایک اور چیز بھی چھڑ گئی جی، وہ تھی کہ LGBT کی آواز چھڑ گئی. پھر اس کے بعد امریکہ میں جب فیمنزم کی آواز چھڑی گئی تو امریکہ سے ایک رول پاس کرایا گیا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ بیچز پہ ایسے ہی پھر سکتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے اپنا جسم ڈھکا ہو یا اپنے کپڑے پہنے ہو. تو اس چیز کو آپ بے حیائی نہیں کہیں گے. مطلب کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فیمنزم کا دوسرا نام LGBTQ ہے. LGBT دیکھیں نا کہاں سے نکلا، فیمنزم سے نکلا. فیمنزم کیا ہے؟ ہمارا جسم، میرا جسم میری مرضی. یار آپ کا کون سا جسم اور آپ پہ کوئی ظلم تو نہیں کیا جا رہا. یہ پہلی بات تو یہ میں سخت خلاف ہوں اس چیز کے. یہ جو ریپس وغیرہ ہوتے ہیں نا، اس میں فیمنزم کا وہ تعلق نہیں ہے محسن صاحب، اس میں بے حیائی کا تعلق نہیں ہے، اس میں مجبوری کا تعلق ہے، لوگوں کی ہوس کا تعلق ہے. LGBT جو ہے نا، دیکھیں فیمنزم سے نکلا ہوا ہے. کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے میرا جسم میری مرضی. اب آپ بتائیں نا، آپ دو لڑکوں کو ساتھ دیکھیں، دو لڑکیوں کو ساتھ دیکھیں، آپ ان سے جا کے پوچھیں، وہ آپ کو جواب دیں گے ہماری مرضی، ہمارا جسم ہے. یار کون سا جسم ہے؟ آپ رہتے کہاں پہ ہیں؟ ہمارا ملک کیا، ہمارا دین کیا؟ یہ سراسر یہ بھی ایک بے حیائی ہے نا LGBTQ. آپ اس کو کیا کہیں گے؟ آپ دیکھیں جو ہے گے پھیلتے جا رہے ہیں ہمارے ملک میں، پاکستان میں. مرید صاحب، قدرتی طور پر سائنس یہ سائنٹیفک پروف ہے، سائنٹیفکلی پروون بات ہے کہ دنیا میں دو جینڈر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ قدرتی جو باقی جینڈرز ہیں وہ آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ فیمنزم نے ان جینڈر کو انٹروڈیوس نہیں کیا ہے. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب فیمنزم کی یہ ویو آیا، جب عورتیں اپنے حقوق کی بات کرنے لگی تو وہ جو باقی جینڈرز ہیں وہ بھی اس میں اپنے حقوق کی بات کرنے لگی. ٹھیک ہے نا، اب آپ کہتے ہیں یہ بے حیائی ہے، آپ اسے بے حیائی کا لباس پہنا دیں، آپ اسے، لیکن اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، ایک حقیقت ہے، وہ ہے جو بے حیائی ہے، آپ کے سماج میں اس کی ایکسیپٹنس نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز ہی نہیں وجود نہیں رکھتی، وہ چیز ہے، آپ نہیں ایکسیپٹ کر رہے ہیں. جیسے کہ آپ نے پرنٹر ایکسیپٹ نہیں کیا، جیسے کہ ہزار چیزیں دنیا میں آتی کہ آپ نے ایکسیپٹ نہیں کیے، آپ کو 100 سال 200 سال لگے ایکسیپٹ کرنے میں. اور یہی چیز باقی یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام نے ساری عورتوں کو حقوق دیے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں اسلام نے حقوق دیے ہیں، سماج نے دیے ہیں نہیں دیے ہیں. ٹھیک ہے نا، آپ کا اسلام کا دینا الگ ہے اور آپ کے سماج میں اس چیز کا امپلیمنٹ ہونا الگ ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں نا ایک بات یہ ہے، ساتھ میں نے آپ کی بات پہ کوئی نہیں بولا نا، تو آپ میری بات پورا سنیں. جی اس میں یہ ہے کہ یار آپ کے سماج میں مسئلے ہیں. ٹھیک ہے نا، فیمنزم کو بھول جائیں. ساری جو عورت مارچ ہے، اس کو عورت مارچ میں پرابلم کیا؟ کہ میری جسم میری مرضی میں پرابلم کیا؟ پرابلم ہے اس میں، اس کا جسم اس کی کس کی مرضی ہوگا؟ اب یہ کاؤنٹر دیکھیں نا، ان کا کاؤنٹر یہ ہے کہ میرا جسم اللہ کی مرضی. بھائی اس نے اللہ کی مرضی کو چیلنج کیا؟ اللہ کی مرضی کا سوال ہی نہیں ہے یار اس میں. وہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ جو انسان ہے اس کے بجائے میرے جسم پہ میری مرضی ہوگی. کوئی مجھ پہ ڈومیسٹک وائلنس نہیں کرے گا، کوئی مجھ پہ تشدد نہیں کرے گا، کوئی مجھ پہ بنا میری مرضی کے ہاتھ نہیں لگے. تو جی دوستو، اگر یہ تمام اختلافات ایک سائڈ پر بھی رکھ دیے جائیں تب بھی ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ پاکستان میں عورتوں کے بے حد مسائل ہیں جن پر ایٹ لیسٹ ہمیں بات کرنی چاہیے. اور ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اگر ہم نے ایک اچھے معاشرے کی طرف بڑھنا ہے تو ہمیں تمام جینڈرز کو اگٹھے لے کر چلنا ہوگا. اور تمام جینڈرز کا مطلب ہے تمام، جن میں صرف مرد نہیں آتے بلکہ خواتین اور خواجہ اسرا بھی آتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.